بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے، کیسی ہوگی، جنت میں کیا ہوگا، حور کیسی ہوگی، اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا، کیا نفسانی خواہشات ہوں گی، بچے کیسے پیدا ہوں گے، ہم بستی سے لذت کیسی ہوگی، مردوں کو حوریں تو حوروں کو ہم بستی کے لیے کون ملے گا۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے ساتھ کے گاڑے اور موتیوں کی کینکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی جس کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی، تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے، یا وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی۔ وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح جنتی ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنی ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں فتنے میں پڑ جائیں۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی چیز خاتون اپنے تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ جہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جب جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بعد دوسرا نکاح کر لیتی ہیں، اس میں جنت اس عورت کا شوہر کون ہوگا جنت میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی بلکہ یہ سارا ملا ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔